اکتوبر 2011 کی پہلی تاریخ ہے اور ذی قعدہ 1432 کی 2 تاریخ، اور آج ہم پھر اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے جس کی تلاوت لاسٹ ویک کی تھی، اور وہ ہے سورہ مبارکہ نساء کی پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی خلق فرمایا، اور پھر ان دونوں سے کثرت کے ساتھ مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ نیز اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی قطع رحمی سے ڈرو، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کرتا ہے۔ گزشتہ ہفتے الحمدللہ ہم نے سلسلہ شروع کیا سورہ نساء کی تفسیر کا۔ سورہ آل عمران تمام ہو چکا، اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ نساء کی کیا اہمیت ہے اور اس میں کیا مضامین ہیں جن پر گفتگو کی گئی ہے۔ سورہ نساء کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس میں خواتین کے حقوق کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا ہے، اور عمومی طور پر جس سب سے اہم مسئلے پر زور دیا گیا ہے وہ ہے خاندان کا نظام اور سسٹم، اور کچھ قوانین اور کچھ اصول مرتب کیے گئے ہیں اور بیان کیے گئے ہیں کہ خاندان کی اہمیت کیا ہے، اور زن و شوہر کے تعلقات کی کیا اہمیت ہے خاندان کی تشکیل میں، اور خاندان کی کیا اہمیت ہے معاشرے کی تشکیل میں، اور اوورآل پھر یہ معاشرہ ایک عالمی خاندان کی شکل اختیار کرتا ہے، عالمی برادری کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جو پہلی آیت ہے اس کو تمہید کے طور پر جس انداز سے بیان کیا گیا ہے گویا پورے سورے کا خلاصہ اس ایک آیت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ جیسے پریفیس ہوتا ہے یا کوئی آرٹیکل ہوتا ہے یا کوئی بک ہوتی ہے، اس کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، اسی انداز سے یہ سمجھے کہ اس پورے سورے کا انٹروڈکشن یہ آیت ہے، جس میں خطاب ہی آغاز ہی یا ایھا الناس سے کیا جا رہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ خاندان کے جو مسائل ہیں، خاندان کے ایشوز ہیں، اور خاندان کی اہمیت کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے انسانی معاشرے کے لیے۔ پورا انسانی معاشرہ متاثر ہوتا ہے اگر ایک خاندان ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک انٹیٹی ہے کہ جو جز ہے تمام عالمی سوسائٹی کی۔ تو یا ایھا الناس سے کہہ کر گفتگو شروع کی کہ ہمارا خطاب انسانوں سے ہے،
یعنی وہ چیزیں کہ جس میں فائدہ انسانوں کو ہے اس میں یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ ہم بعد کے جملے میں اس پر مزید کچھ تشریح کریں گے کہ یا ایھا الناس کتنی جگہ قرآن میں آیا ہے اور اس میں اتقوا ربکم کا فلسفہ کیا ہے. اس وقت ہم آگے کچھ بات دوسرے موضوع پر کرنا چاہ رہے ہیں. تو یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. تو جہاں ہم گفتگو کر چکے ہیں گزشتہ ہفتے، اس کو ہم دہرانا نہیں چاہتے ہیں، بات کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. اور ایک خاص موضوع ہے آج جس پر تھوڑی سی ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. خلقکم، اس رب سے ڈرو، اس پروردگار سے ڈرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا. رب سے ڈرو جس نے تمہیں خلق کیا. یہ رب کا لفظ اور اس کے ساتھ تقویٰ کا لفظ یعنی ڈرو، ان دونوں کو جب آپ ملائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈر کس طرح کا ڈر ہے. یہ ڈر کسی خوفناک شے سے نہیں. رب کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ جس انداز سے ایک بچہ اپنی ماں سے ڈرتا ہے، ماں کا ڈر اس کے ظلم سے نہیں ہوتا، اس کی محبت کی بنا پر ہوتا ہے. یعنی محبت کا ڈر الگ ہے اور کسی خوفناک شے سے نقصان کا ڈر الگ ہے. یہاں نقصان کا ڈر نہیں، محبت کے ڈر کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پروردگار ہے. الذی خلقکم، جس نے تم کو خلق کیا. تو خالق بھی ہے، رب بھی ہے. مگر پہلے کیا ہے؟ دیکھیں آپ، عجیب بلاغت قرآن کی. پہلے وہ رب ہے یا پہلے وہ خالق ہے؟ رب یعنی پرورش کرنے والا. تو پہلے اس نے پیدا کیا پھر پرورش کی، یا پرورش شروع کر دی پھر پیدا کیا؟ تو تخلیق حصہ ہے، ایک جز ہے اللہ کی ربوبیت کا. یعنی اگر وہ رب نہ ہوتا تو خلق ہی نہ کرتا. ربوبیت میں پیار ہے، محبت ہے، شفقت ہے، رافت ہے، اپنائیت ہے. چونکہ وہ رب ہے، اس میں صفت ربوبیت پائی جاتی ہے، اس لیے اس نے خلق کیا. اور ربوبیت کے بعد خلق کا تذکرہ اس بات کی جانب بھی اشارہ ہے کہ خلق کر کے اس نے چھوڑا نہیں. وہ رب ہے. رب وہ ہوتا ہے جو آخر تک تمہاری مدد کرتا رہے، تمہاری پرورش کرتا رہے، پالتا رہے. تم چھوٹے تھے، بڑے ہوئے اور بڑے ہوئے اور بڑے ہوئے، آخری دم تک تمہارا ساتھ جو دے، اور نہ صرف یہاں تک، قیامت تک جو اس رحمت و رافت کے سلسلے کو برقرار رکھے، وہ رب ہے. اس لیے ہم نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یعنی اس کی ربوبیت عالمین سے، یہاں اس دنیا سے شروع ہوتی ہے، یوم الدین تک جاتی ہے. تو اس لیے کہا اے انسانوں تقوی اختیار کرو، ڈرو. یعنی اس محبت کی طرف توجہ دو جو اللہ نے تم سے کی ہے. الذی خلقکم، جس نے تم کو خلق کیا. اب دیکھیں آپ، ایک ایک لفظ پر گفتگو ہو سکتی ہے بڑی تشریح سے، بہت ہی تفصیل کے ساتھ. من نفس واحدۃ، تم کو خلق کیا. اس خلق کرنے کے پروسیس میں بہت سے ایسے پہلو ہیں جس میں تم اگر غور کرو تو کبھی تم اللہ کو ایک لمحے کے لیے فراموش نہیں کر سکتے. مگر ایک پہلو اہم ہے، اس کا ذکر اس لیے یہاں کیا جا رہا ہے کہ اصل میں یہی بنیاد ہے بات کی پوری گفتگو کی. من نفس واحدۃ، کیونکہ خاندان کے نظام پر بات کی جا رہی ہے، کیونکہ بعد میں مرد اور عورت کے روابط اور تعلقات پر گفتگو کی جائے گی، بعد میں ارحام کے حقوق پر گفتگو کی جائے گی. اس سے پہلے کہ ان حقوق پر گفتگو کر کے حکم دیا جائے کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، ذہنی طور پر آمادہ کیا جا رہا ہے. خلقکم من نفس واحدۃ، تم کو اللہ نے پیدا کیا ایک نفس سے، ایک ہی نفس سے تم سب پیدا، ایک ہی جان.
یعنی جب تم ایک ہی نفس پر جا کر منتہی ہوتے ہو، تم سب تمام انسانوں کا شجرہ نسب جا کر ایک جگہ تمام ہوتا ہے، اور وہ ایک نفس، ایک ذات، ایک شخص، ایک فرد، تو تم سب کے سب اسی ایک فرد سے مربوط ہو۔ تو اس سے پہلے کہ رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے جائیں، سائیکولوجیکلی، ذہنی طور پر، فکری طور پر آمادہ کیا گیا اس بات پر کہ بھئی تم پہلے ایک دوسرے کے رشتوں کو دیکھنے کے بعد اپنے رابطے کو ایک دوسرے سے سمجھو، اس رشتے کو سمجھو۔ جب اس رشتے کو سمجھ لو گے پھر ان احکام پر عمل کرنا آسان ہوگا جو اللہ ان رشتے کی بنیاد پر حقوق اور احکام تم کو دے گا۔ ان کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا ایزی ہو جائے گا۔ تو تم سمجھو کہ تم سب کے سب ایک نفس سے پیدا کیا گیا ہو، اور یہاں لسانی، مذہبی، علاقائی، نژادی، نسلی تفریق کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی اسلام میں، اس لیے کہ تم سب ایک نفس سے ہو، تمام انسان۔ یہ اخوت انسانی ہے، حالانکہ اخوت ایمانی کی بات بھی کی گئی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تمام مؤمن آپس میں بھائی ہیں، لیکن یہاں پر بھی ایک رشتہ قائم کیا گیا کہ نہ صرف مؤمن آپس میں ایک رشتہ رکھتے ہیں، وہ تو ایک روحانی اور ایمانی رشتہ ہے کہ جس سے وہ جسمانی رشتہ اور قوی ہو جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر ایک انسان کا ہر انسان سے رشتہ ہے، اس لیے کہ من نفس واحدۃ۔ اب یہاں پر کوئی شخص کسی پر فخر نہ کرے۔ سورہ حجرات کی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی گزشتہ ہفتے، تو تفاخر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، انسان سب برابر ہیں الا بالتقوی، صرف تقوی کے ذریعے سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صرف تقوی واحد وہ صفت ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی کسی سے بڑا ہو سکتا ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور چونکہ کرامت انسانی بلندی، انسانی عزت، انسانی ڈگنیٹی بیس کرتی ہے تقوی پر، شاید اسی لیے اللہ نے انسان کا ذکر کر کے یا ایھا الناس جیسے ہی ناس کہا اس کے ساتھ تقوی لگا دیا، اتقوا اللہ، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان ڈگنیٹی کی پیک پر ہو، ہر انسان کرامت اور عزت کی انتہا پر ہو۔ اللہ چونکہ انسان کو عزت دینا چاہتا ہے لہذا اس سے کہا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، فخر مت کرنا ایک دوسرے پر۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اب اس کے بعد دوسرا ٹکڑا یہاں پر آتا ہے، خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی سے اللہ نے اس کے زوج کو پیدا کیا۔ دیکھیں یہاں پر ہم گزشتہ ہفتے کچھ گفتگو کر چکے ہیں اور ہم زیادہ یہاں نہیں رکیں گے، آگے بڑھنا ہے، اس کے بعد کے جملے پر ہماری گفتگو ہے آج کی۔ خلق منہا اس سے، من یعنی سے، خلق منہا زوجہا، اسی سے اللہ نے اس کی زوجہ کو، اس کے زوج کو اوریجنلی پیدا کیا۔ زوج، اللہ نے کائنات میں کوئی شے تنہا پیدا نہیں کی ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہم نے ہر شے کا زوج، پیر بنائے ہیں، پیر۔ آج سائنس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ درختوں میں بھی مثلاً پیرس ہیں، زوج ہیں، ہر شے کو اللہ نے زوج کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اس کی تخلیق بھی اسی انداز سے کی ہے۔ بنیادی طور پر سب ایک نفس سے ہیں، پھر اس ایک نفس سے اس کے زوج کو، اس کے پیر کو، اس کے میٹ کو، اس کے جوڑے کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب یہاں یہ بحث میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ بات ہو چکی ہے کہ من سے مراد ان کا جسم نہیں ہے کہ ان کے جسم سے پیدا کیا،
یہاں بیان جنس کے لیے، یعنی اسی جنس سے پیدا کیا اللہ نے، یعنی جناب حوا کو۔ تو نفس واحدن سے مراد جناب آدم ہے، زوجہا سے مراد جناب حوا ہیں، ٹھیک ہے۔ پسلی سے پیدا کیا، یہ ایک بحث ہے اور اس پہ کچھ روایات بھی ہیں اور اس کی کچھ تعویلات بھی ہیں، اس میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ نے اسی جنس سے پیدا کیا، اور وہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ آدم کی بچی ہوئی خمیر سے اللہ نے خلق کیا، بات یہاں تمام ہوئی۔ اب آئیے وہ جملہ جس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں آج، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یہ ایک جملہ ہے۔ پھر اللہ نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی۔ تو بث یعنی بث نشر کو کہتے ہیں، پھیلانے کو۔ پھر اللہ نے ان سے، جیسے سورہ قارعہ میں کل فراش المبثوث، وہ اسی بث یعنی بکھرے ہوئے، پھیلے ہوئے، تو بکھیر دیے، پھیلا دیے اس پوری دنیا پر، پوری زمین پر بہت سے انسان اور بہت سے مرد اور عورت اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا۔ اس کے قرآن مجید جو الفاظ استعمال کرتا ہے، تو پہلے کہا خلق کیا، پھر اس سے پھر خلق کیا، پھر بعد میں ان دونوں سے خلق کا لفظ استعمال نہیں کیا، بث کا لفظ استعمال کیا، پھیلا دیے۔ اور اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ دو سے اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کا وجود، اس کے لیے تخلیق سے بہتر یہی لفظ ہے کہ پھیلا دیے، اس لیے کہ پھیلانے میں تخلیق بھی شامل ہو جاتی ہے اور وہ معجزہ اللہ کا شامل ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں وہ دونوں تھے بس وہیں پر وہ نسل بڑھتی گئی، نہیں، اتنی بڑی زمین پر اس طرح پھیل گئے کہ آج حیرت ہوتی ہے کہ اچھا یہ پورے گلوب کے اوپر جہاں جہاں انسان ہے وہ اسی ایک جوڑے کی اولاد ہیں، اسی آدم اور حوا کی اولاد ہیں، تو پھیلا دیے سب جگہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو بحث شروع ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ پھیلائے کیسے؟ حضرت آدم اور حوا کی نسل چلی کیسے؟ اس لیے کہ پھیلانے کا مطلب یہ ہوا کہ اب آدم کو خلق کیا، آدم ہی کی خمیر سے حوا کو خلق کر دیا، بات واضح ہو گئی۔ اب ان دونوں کی اولاد ہوئی، بیٹے ہوئے، بیٹیاں ہوئیں، ان سے بات آگے کیسے بڑھی، ان سے نسل آگے کیسے بڑھی؟ یہاں کئی نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے جناب آدم کے بیٹوں کے لیے کچھ حوریں بھیجیں جنت سے، ان سے پھر نسل اور آگے بڑھی۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جناب آدم کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں جو تھیں ان میں خود آپس میں شادیاں ہوئیں۔ اسی نظریے کا ضمنی خیال اور تصور اور ظاہر ہے کہ ہر نظریے میں کچھ روایات بھی ہیں، یعنی اس کی سپورٹ میں کچھ روایات موجود ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بہن بھائیوں میں شادیاں اس طرح ہوئیں کہ جناب حوا کے ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، پھر ہوئے ایک بیٹا ایک بیٹی، تو ہر بطن سے یا ہر حمل سے جو بچے ہوئے جڑواں،
ان میں پھر آپس میں کراس شادیاں ہوئیں. مثلا جناب حابیل پیدا ہوئے، ان کے ساتھ ان کی بہن جڑواں. قابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ اس کی بہن جڑواں، توأم. پھر حابیل کی بہن سے قابیل کی بہن جو ہے قابیل کی، اور قابیل کی بہن سے حابیل کی شادی ہوئی. خیر ان سب پر گفتگو ہو سکتی ہے، جتنا وقت ملے گا ہم آپ سے کے سامنے یہ بات پیش کریں گے، ہر ایک کا تجزیہ، تھوڑا سا تحلیل، اور پھر کوشش کریں گے کہ نتیجہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. تیسرا بھی ایک نظریہ ہے. یہ تو دو نظریے ہوئے. تیسرا نظریہ یہ ہے کہ روئے زمین پر اس سے پہلے کچھ مخلوق آباد تھی، اور ظاہر ہے کہ بہت سی روایات سے ثابت ہے کہ مخلوق تھی، اور قرآن سے بھی اشارے ملتے ہیں. دیکھیں جب فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ تو اس کو بنائے گا جو پھر زمین پر تو بنا رہا ہے کہ جو لوگ فساد کریں، تو ان کی نظر میں آدم سے پہلے کچھ وہ حضرات وہ افراد موجود تھے ان کے تصور میں کہ جنہوں نے زمین پر فساد و خونریزی کی تھی. اسی کا وہ حوالہ دے رہے تھے. تو بہرکیف کچھ لوگ موجود تھے آدم سے پہلے، ان کی نسل سے کچھ لڑکیوں سے شادیاں ہوئیں، ان کی لڑکیوں سے. یہ ایک نظریہ ہے، اور اس کو تفسیر نمونہ نے بھی بیان کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ تین نظریات بنیادی ہیں، اور بھی کچھ لوگوں نے نظریات پیش کیے ہیں، لیکن یہ تین مین ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب ان تینوں میں ہر ایک کے لیے کچھ روایات موجود ہیں، اور ہر ایک کے لیے کچھ سپورٹ موجود ہے. اکثر مفسرین، بلکہ یہ کہا جائے کہ اہل سنت کے تقریباً تمام مفسرین دوسرے نظریے پر گئے ہیں. دوسرا نظریہ کیا؟ کہ بہن بھائیوں میں آپس میں شادیاں ہوں، سگے بہن بھائیوں میں آپس میں شادیاں ہوں. اس کا جو ضمنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نظریہ تھا کہ بھئی ہاں ہوئیں، اب اس کو کچھ بچانے کے لیے یہ کہا کہ اس طرح ہوئیں کہ جڑواں بہن بھائیوں میں کراس شادیاں ہوئیں. تو کیا جڑواں ہونے سے پھر وہ بہن نہیں رہ جاتی؟ کیا جڑواں ہونے سے وہ بھائی نہیں رہتا؟ اگر جڑواں ہیں تو ٹھیک ہے، بھائی تو کہتے ہی اس کو ہیں، بہن تو کہتی اس کو ہیں کہ الگ الگ حمل سے پیدا ہوں، تو بھائی بہن ہیں. تو کیا بھائی بہن کا اطلاق صرف ان پر ہوتا ہے جو جڑواں پیدا ہوں، ایک ساتھ پیدا ہوں، ایک ہی بطن ایک ہی حمل سے پیدا ہوں؟ ایسا نہیں ہے. ہاں یہ کہا جائے کہ بطن ایک ہو اور باپ بھی تو ایک ہے، اصل تو باپ ہے. شادی ہو نہیں سکتی اگر ماں بھی الگ ہے. آپ تو حمل کی بات کر رہے ہیں کہ حمل الگ ہے. اگر ماں بھی الگ ہے اور باپ ایک ہے، بلکہ باپ الگ ہے اور ماں ایک ہے، تب بھی شادی نہیں ہو سکتی، حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو ہم ذرا سا پہلے یہاں اس نظریے پر گفتگو کریں گے، دوسرے نظریے پر، کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سگے بہن بھائیوں میں شادی ہو جائے. یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، اس پر بڑی بحثیں کی گئی ہیں، اور ہم صرف جتنا ہو سکے گا تھوڑی سی تحلیل اور تجزیہ کریں گے. پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل سنت کے ہی مفسرین نے اس نظریے کو قبول کیا ہے، بلکہ شیعہ مفسرین نے بھی اسے اپنایا ہے. اور معمولی مفسرین اور علماء نہیں، بلکہ پائے کے علماء اور پائے کے مفسرین جو مانے جاتے ہیں، انہوں نے
اس نظریے کو تسلیم کیا ہے کہ بہن بھائیوں میں شادیاں ہوئی تھیں۔ ان کی کچھ دلیلیں ہیں، اور ان مفسرین میں جو نام ہیں کافی فیملیئر آپ کے لیے ہوگا اس دور میں، علامہ طباطبائی، علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان، بڑی معروف ان کی تفسیر ہے المیزان۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ مثلا کچھ علماء نے، کچھ مفسرین جیسے آج ہمارے معاصر جو مفسرین ہیں، ظاہر انہوں نے گزشتہ تفسیروں کی بنیاد پر اس پر کسی تبصرے کے بغیر گفتگو کی ہے، صرف نظریات پیش کر دیے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتے، جیسے علامہ شیخ جعفر سبحانی، حالانکہ وہ محقق ہیں لیکن انہوں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، صرف نظریات پیش کر دیے۔ علامہ ناصر مکارم شیرازی، ان کی تفسیر نمونہ، اس میں بھی انہوں نے 3 نظریات یہ پیش کیے، اور جس نظریے پر وہ مائل ہوئے ہیں قبول کرنے کے لیے اور جس پر تاکید کیے کہ ہاں یہ زیادہ قابل قبول ہے، اور جس نظریے پر زور دیا ہے کہ اس کو قبول کرنا زیادہ قرین عقل و قیاس ہے، وہ یہی نظریہ ہے کہ سگے بہن بھائیوں میں شادی ہوئی۔ اب سوچ لیں آپ، یہ وہ نام ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو آپ کو معلوم ہیں، جن کے نام گزشتہ جو ہمارے مفسرین ہیں ان میں بہت بڑا نام علامہ طبرسی کا ہے، جن کا ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں اور اکثر و بیشتر ہم ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ مجمع البیان ان کی مائے ناز کتاب ہے، معرکۃ الآراء، زبردست قسم کی تفسیر، شاندار۔ انہوں نے چند نظریات پیش کیے ہیں، اس نظریے کا انہوں نے ذکر کیا ہے، مگر انہوں نے یہ احتیاط کی ہے کہ اس نظریے کا ذکر کرنے کے بعد اس کی تائید نہیں کی ہے، بغیر تائید کیے گزر گئے ہیں۔ یعنی انہوں نے اس پر زور نہیں دیا جیسے علامہ طباطبائی نے اور آیت اللہ شیرازی نے، ان دونوں نے جس طرح زور دیا کہ نہیں بہن بھائیوں ہی میں شادی ہوئی ہے، اس طرح انہوں نے زور نہیں دیا، ذکر ہی نہیں، بس صرف ذکر کیا کہ بھئی یہ ایک نظریہ ہے اور آگے بڑھ گئے۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی دلیلیں کیا ہیں۔ اچھا، معاصرین میں اور بھی بہت سے علماء ہیں جن کا اب ہم ذکر نہیں کر رہے، اس لیے کہ وقت نہیں ہے اور یہ نام کافی ہیں، انہوں نے بھی اسی نظریے کو قبول کیا ہے کہ اصل میں شادیاں سگے بہن بھائیوں میں ہوئی ہیں۔ ٹھیک، کیا دلیل ہے، کس بنا پر یہ کہا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جب روایتیں بے شک الگ الگ ہیں، کچھ روایتوں میں اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ہاں بہن بھائیوں میں شادیاں ہوئیں، اور ان کی دلیلوں میں سے سب سے بڑی دلیل اور پہلی دلیل یہ ہے کہ جب روایتوں میں تعارض ہو، یعنی روایتیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، ایک روایت کہہ رہی ہے کہ شادیاں ہوئیں بہن بھائیوں میں، دوسری روایت معصوم ہی سے ہے اور روایت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہرگز نہیں ہوئی، اور نہ صرف نہ ہوئی، سختی سے تردید ہے، کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ بہن بھائیوں میں شادی ہو جائیں۔ اس طرح کی روایتیں ہیں اور وہ طولانی روایتیں ہیں، اور وقت ہم کو معلوم ہے کہ نہیں ملے گا، ہم صرف حوالہ دے کے آگے گزر جائیں گے جب ہم پہلے نظریے پر بات کریں گے، ابھی ہم دوسرے نظریے پر بات کر رہے ہیں۔ تو اب یہ روایتیں ہیں اور متعارض ہیں، تو کیا کیا جائے؟ خیر، علم فقہ اور اصول فقہ کا تو ایک قانون ہے کہ اذا تعارض الخبران تساقطا، اگر دو
حدیثیں معتبر ہیں، دونوں مستند ہیں، دونوں صحیح ہیں، اور ایک دوسرے سے ان میں تعارض پایا جاتا ہے تو تساقط، دونوں ساقط ہیں، آپ ان دونوں کا حوالہ دیے بغیر بات کریں۔ علامہ طباطبائی نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے اوپر دوسرا ایک قانون لاگو کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے وہ قانون، اور وہ اصل میں بنیادی اور پہلا قانون ہے کہ کسی بھی روایت کو قبول کرنے کے لیے دیکھ لیجئے کہ وہ قرآن سے ملتی ہے کہ نہیں۔ تو جو روایتیں قرآن سے مل رہی ہیں اور قرآن ان کی تائید کر رہا ہے، ان روایتوں کو ہم لے لیں گے۔ تو انہوں نے ان کی نظر میں وہ یہ کہتے ہیں، اب آپ کے سامنے قرآن ہے، اس لیے بہت مناسب ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے جب آپ بیٹھیں تو قرآن کو اپنے سامنے رکھیں، اس لیے کہ اصل میں بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو الفاظ پر بحث پر منحصر ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اس طرح آئی بات کہ اللہ نے تم کو خلق کیا من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، وخلق منہا زوجہا، پھر اس ایک نفس سے اس کے زوج کو خلق کیا، وبث منہما، پھر پھیلایا اون سے، رجالاً کثیراً ونساء، بہت سے مردوں کو اور عورتوں کو۔ تو منہما، ان دونوں سے۔ تو اگر یہ مانا جائے، اگر جو دوسرے نظریات ہیں، جو 2 یا 3 نظریات اور ہیں کہ مثلا حوریں بھیجیں، اور یا مثلا جنات سے شادی ہوئی، جنات کی سے بھی شادی کی روایت ہے، یا یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے جو مخلوق تھی ان کی اولادوں سے شادی ہوئی، تو پھر یہ کہتا کہ خلق منہا ومن غیرہا، منہما ومن غیرہما، اللہ نے نسل پھیلائی ان دونوں سے اور ان دونوں کے علاوہ دوسروں سے۔ تو چونکہ دوسروں کا ذکر نہیں کیا منہما، اس کا مطلب کہ جتنی نسل پھیلی انہی دونوں سے پھیلی، تو اس میں کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی دوسرا شامل نہیں ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ بظاہر کافی مضبوط دلیل ہے، اور اسی دلیل کی بنیاد پر باقی دیگر علماء نے بھی اس کو قبول کر لیا ہے۔ اب ہم اس سے پہلے کہ اس پر کچھ عرض کریں، ہم یہ بتا دیں کہ ہماری اپنی تحقیق کیا ہے، اپنی ریسرچ، اس لیے کہ اس میں کوئی شخص اپنا نظریہ تو پیش نہیں کر سکتا، اپنی رائے نہیں دے سکتا کوئی، اس لیے کہ قرآن ہے اور حدیث ہے، 2 چیزیں، لیکن ریسرچ کر کے ایک نتیجہ اخذ کر سکتا ہے، اس کا حق ہے ہر انسان کو، اور یہی علامہ طباطبائی نے کیا، اور یہی علامہ ناصر مقامی شیرازی نے کیا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارا گویا کہ ہماری تحقیق یہ ہے اور ہماری ریسرچ یہ، اور نتیجہ استنتاج ہمارا یہ ہے کہ پہلا نظریہ زیادہ مناسب ہے۔ پہلا نظریہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے حوریں بھیجی، حوریں بھیجیں، لیکن تھوڑی سے فرق کے ساتھ ہے یہ ہماری ریسرچ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی جگہ نہ ملے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نظریہ سب سے اچانک پہلی بار آپ کے سامنے آ رہا ہو، لیکن ہمارے پاس اس کی مضبوط دلیلیں ہیں، اور تھوڑا سا وقت رہ گیا، ہم اس میں جتنی ہو سکیں گے آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا، یہ دلیل دی، ابھی ہم اس دلیل پر، ان کی جتنی بھی دلیلیں اس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہی دلیلیں دی، باقی تمام مفسرین کہہ کے گزر گئے ہیں، کسی نے دلیلیں نہیں دی ہیں علاوہ علامہ طباطبائی کے، انہوں نے اپنے نظریے کی دلیلیں دی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ جب ہمارے سامنے روایات ہیں مضبوط، جو روایتیں یہ کہتی ہیں کہ بہن بھائیوں میں شادی ہوئی، وہ بس روایتیں کہہ رہی ہیں، اس بات کا ذکر کیا اور گزر گئے، اس پہ تاکید نہیں ہے، ان روایت میں اس پہ تاکید نہیں ہے، مگر جن روایات میں اس کی تردید ہے، بڑی شدت سے تردید ہے، ایک تو یہ ریزن ہے، یہ وجہ ہے، اور روایات وہ بھی صحیح روایات ہیں۔ تفسیر قمی میں، تفسیر برہان میں، جو سب معتبر تفاسیر ہیں، بڑی اعلیٰ قسم کی ہماری، تفسیر عیاشی میں، علل الشرائع میں شیخ صدوق کی،
اصول کافی میں یا حدیث کی کتابیں بھی ہیں، تفسیر کی کتابیں بھی ہیں، ان سب میں روایات ہیں. اور ایک روایت وہ ہے کہ جس میں آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کا تھوڑا سا حصہ ہم پڑھتے ہیں، وقت تمام ہو رہا ہے. ہمارے خیال سے ہم اس کی عربی عبارت نہیں پڑھیں گے تاکہ وقت ہمارا بچے. مختصر یہ کہ امام سے پوچھا گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم کی اولاد میں بہن بھائیوں میں شادی ہوئی، تو آپ نے شدت سے کہا سبحان اللہ وتعالی عن ذلک علوا کبیرا، اللہ اس بات سے بہت بلند ہے. دیکھیں شدت سے اس کی تردید. جو لوگ ایسا کہتے ہیں تو کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے جعل اہل صفوت خلقہ واحباہ وانبیاء ورسولہ والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من حرام؟ اللہ نے انبیاء کو، اوصیاء کو، اولیاء کو، ائمہ کو، مؤمنین کو، مؤمنات کو، مسلمین کو، مسلمات کو حرام سے خلق کیا. ولم یکن، یہ ہے اصل پوائنٹ. اور یہ اگر روایت، اگر اس کی سند پر بھی بحث کی جائے تو اس کے متن پہ بحث نہیں ہو سکتی، مفہوم پر اس کے. اور یہی ہے وہ مسئلہ. ولم یکن لہ القدرۃ ان یخلقہم من الحلال، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ میں وہ طاقت اور قدرت نہیں تھی کہ ان کو حلال سے پیدا کرے، یہ ہے آپ کا مطلب، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دلائل جس کی بنیاد پر ان لوگوں نے یہ رد کیا ہے اس نظریے کی بنیاد پر کہ بھئی وہ حوروں کی اولاد کیسے ہو سکتی ہیں، منہما، من غیرہما نہیں کہا. تو ہم پہلے اس پر گفتگو کرتے ہیں. من غیرہما، ان کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے مضبوط دلیل جس کو تمام محققین نے، ریسرچ اسکالر نے قبول کیا ہے، وہ یہ ہے منہما، فرام them، فرام these two. اگر ان کے علاوہ مثلا حور ہوتی درمیان میں تو کہا جاتا منہما و من غیرہما، فرام them and from others. تو from others نہیں، اس کا مطلب انہی میں سے ہے. ہم کہتے نہیں. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اسی آیت میں 3 جگہ من استعمال ہوا. من آپ دیکھیں، من نفس واحدۃ، خلق منہا، پھر تیسرا من یہاں پر آ رہا ہے، من ہما. تو دونوں جگہ اس سے پہلے من کے مفاہیم آپ نے کیا لیے ہیں؟ مخصوصاً منہا کا مفہوم کیا لیا ہے؟ اللہ نے آدم سے منہا خلق کیا. تو یہ من جو ہے جنس، یعنی اسی اسپیشیز، وہ اسپیشیز، اسی اسپیشیز سے خلق کیا. تو دیکھیں اللہ اصل میں پورا شجرہ بیان کرنے کے موقف میں ستیان نہیں ہے کہ پورا شجرہ انسان کا بیان کیا جائے. ابتدا، آغاز کہاں سے ہوئی وہ بیان کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو آتے ہیں وہ انہی کی اولاد انہی کی اولاد مانے جائیں گے. بعد میں بہویں کہاں سے آئیں، اولاد کی بیٹیاں کہاں سے آئیں، مطلب اولاد کی بیٹیاں، ان کی بیٹیوں کی پھر بہویں کہاں سے آئیں، اس کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہے. مثلا آپ کہیں سادات کس کی اولاد ہیں؟ جناب علی و فاطمہ علیہم السلام کی اولاد ہیں. اب ان کی اولاد میں بہت سی خواتین باہر سے آئیں. آج کے سادات کیا آپ نے کہا علی و فاطمہ کی اور دوسروں کی اولاد ہیں، کیوں نہیں کہتے؟ کہا نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ سلسلہ نسب جا کے جہاں تمام ہوتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، جد اعلیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. بات کا ذکر کے مطلب وَمِن غَيْرِهِمَا کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت من غیرہما؟ ہاں، اگر اللہ نے ان کی لڑکیوں کی شادیوں کے لیے کچھ مرد باہر سے بھیجے ہوتے اور ان کی نسلیں ہوتی تو آپ کی یہ بات صحیح تھی. اگر حوریں بھیجی ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اچھا، حوروں کے لیے بھی ہمارا ایک اور ہماری ریسرچ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو دھیان میں رکھیے کہ حوریں جو بھیجیں ضروری نہیں ہے کہ وہ حوریں ہوں جنت والی.
کہ جو انسانی اسپیشیز سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے یہی انسانی حوریں اللہ نے بھیجی ہوں. تو آپ کہیں گے انسانی حوریں کا انسان تو پہلا یہ ہے, انسانی حوریں کہاں سے آ جائیں گی؟ ہاں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں قدرت ہے اور یہی نظریہ ہے اور یہی بالکل صحیح ہے, اور اس کے لیے 10 دلیل مزید موجود ہیں. انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہم آگے بھی عرض کریں آپ کی خدمت میں, ہو سکتا ہے آپ کے کچھ سوالات ہوں تو اس پر یعنی اس کو جواب دینے میں اس کی مزید تشریح کریں کہ دیکھیں جس طرح اللہ نے آدم کے لیے حوا کو پیدا کیا, اسی طرح اللہ میں طاقت اور قدرت ہے کہ وہ آدم کی 2 بیٹوں کے لیے شیس اور یافس, حابیل و قابیل کے ساتھ کیا ہوا اس سے ہمیں مطلب نہیں, اس لیے کہ ان سے تو نسل چلی نہیں. جن سے نسل چلی ہے بات ان کی ہو رہی ہے, نسل چلی ہے کس سے؟ شیس اور یافس سے. 2 کیا اللہ اور خواتین اسی مٹی سے بنا نہیں سکتا؟ تو آپ کہیں گے اگر ایسا ہوتا تو کوئی روایت ہے کیا کہ کسی مٹی سے بنا؟ ہم نے کہا یہ حوروں کی روایت, آپ نے تو حور لکھا ہوا ہے, اس میں تو یہ نہیں کہا کہ اس سے پیدا کیا, ضرورت ہی نہیں ہے. جس انداز سے جناب آدم جنت میں تھے اور جنت سے نکالا گیا, جنت ایسی جگہ نہیں جہاں سے کسی کو نکالا جائے, جنت ہم فیہا خالدون ہوتے ہیں. پھر کیوں آدم کو نکالا گیا؟ تو تمام مفسرین اس پہ تقریباً اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جنت ارضی تھی, یہ دنیا کی جنت تھی. اسی دنیا میں ایک جنت علاقہ تھا جو خوبصورت, شاندار, بہترین جنت تھا. ہم کہتے ہیں بس اسی طرح ہو سکتا ہے روایات میں ان انسان عورتوں کو جن کی تخلیق اللہ نے کی, اللہ نے جن کو خلق کیا, ان کو انہوں نے حور کہا اس لیے کہ ان میں وہ صفات حوروں کی پاکیزگی, طہارت, خوبصورتی, جمال. تو یہاں کی انسانی حوریں تھیں تو اس میں کیا پریشانی؟ تو اب یہ نظریہ کہ وَمِن غیرہما کیوں نہیں کہا, یہ کوئی مضبوط نہیں ہے, اس میں کوئی اتنا دم نہیں ہے, اس لیے کہ نسل چلتی ہے. اچھا چلیں اگر ایسی بات ہے تو اسی آیت میں من نفس واحد کیوں کہا؟ من نفس واحدۃ, ایک نفس ہے, یعنی تمام نسل جو ہے وہ ایک نفس سے ہے, صرف آدم سے. پورے قرآن میں کہیں دکھا دیجئے کہیں خدا نے کہا ہو یا بنی آدم و حوا, کہا ہے کہیں یا بنی آدم؟ اب آپ وہاں کہیں کہ اگر حوا کی اولاد ہوتے تو اللہ یہ کہتا اے آدم اور حوا کی اولاد ہو, یہ تو یہ نظریہ ہو گیا. کہیں پر وہ حوا نہیں ہے, اس لیے کہ نسل ایک تو مرد سے چلتی ہے, مرد کے حوالے سے اس کا ذکر ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ نسل جو ہے وہ آگے جا کر ایک ہی حوالے سے مانی جاتی, جد اعلیٰ ایک شخص ہوتا ہے اور وہ ہے جناب آدم. تھوڑا سا ہم 5 منٹ اور لیں گے تاکہ تھوڑی سی گفتگو ایک نتیجے پہنچے, اس کے بعد پھر ہم باقی گفتگو اگلے ہفتے کریں گے. ایک مسئلہ یہاں پر جو ان لوگوں نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھا کہ نہیں, بات یہ ہے دیکھیں یہ جو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حرام تھا. حرام نہیں تھا, اس لیے کہ وہ اس وقت کی شریعت تھی. اس کو سن لیجیے, ایک دلیل ہم نے آپ کے سامنے دے دی, اب دوسری دلیل وہ دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اس زمانے کی شریعت یہی تھی, شریعتیں چینج ہوتی رہی ہیں. مثلا اب یہ مثال ہم آپ کو دے رہے ہیں, یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں. شراب حلال تھی, لوگ پیتے تھے, حالانکہ حلال نہیں تھی, لیکن یعنی کہ اس کی تحریم نہیں تھی, لوگ پی رہے تھے. بعد میں اس کو حرام کیا گیا, لیکن اس کی تصریح ہم یہ کہتے ہیں کہیں نہیں ہے. کہیں آپ دکھا دیں کہ شراب حلال ہے, ہاں تحریم کا حکم بعد میں آیا, یہ بات صحیح ہے, لیکن تحریم سے پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ حلال تھی, یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے. کسی شریعت میں شراب حلال نہیں تھی, تدریجی ضرور اس کی حرمت آئی ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں اس وقت کہاں تھی شریعت, آپ ثابت کیجئے کہ شریعت میں وہ جائز تھا.
یعنی اس کی حلیت ثابت کیجئے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے کرو، ایسا کر لو. ایک بات تو یہ. دوسری بات آپ یہ سوچیں، حلال کوئی چیز کبھی حرام جو وہ بھی حلال ہو جاتی ہے، اس کو حکم ثانوی بھی کہتے ہیں. حرام ایک مرغی جو مر گئی ہے، مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے، گناہ ہے، مردار ہے. لیکن ایک شخص بھوک سے مر رہا ہے تو مجبور انسان کے لیے وہ حرام مردار حلال ہو جاتی ہے. حلال ہو گیا نا. تو گویا کہ اس نظریے کے جو قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجبوری تھی بھائی، بہن اور بھائی تھے صرف. جب یہ مجبوری تھی تو اس مجبوری میں اس کو حلال کر دیا گیا. آپ کون ہے کہنے والے؟ اور حلال اور حرام کرنے والا تو اللہ ہے. تو انہوں نے حلال کر دیا. ہم کہتے ہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے. مگر آپ یہ بتائیے کہ یہ جو مجبوری ہے کس کی ہے؟ وہاں جو مجبوری تھی وہ اس انسان کی تھی جو بھوکا ہے، وہ مجبور ہے، اس کو کھانا چاہیے اور سامنے کوئی اور کھانا نہیں علاوہ اس مردار کے. اس وقت جو مجبوری تھی کس کی تھی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مجبوری تشریعی مجبوری نہیں تھی، تکوینی مجبوری تھی. اگر آپ مجبوری کہتے ہیں، نعوذ باللہ. یعنی مجبوری ان بہن بھائیوں کی نہیں تھی کہ اب مجبور ہیں ہم آپس میں شادی کریں. مجبوری یہ تھی کہ پیدا کرنے والے نے پیدا ہی ان کو کیا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیدا کرنے والا مجبور ہے، تو مجبوری اس پیدا کرنے والی کی کہ وہ کسی اور کو پیدا کر کے ان کا جوڑا نہیں بنا سکتا. ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ قادر مطلق ہے. جس طرح حوا کو بنایا آدم کے لیے، ایسے ہی صرف 2 اور خواتین کو اللہ اگر پیدا کر لے تو آپ کو کیا پریشانی ہے اس کو مان لینے میں؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا بغیر باپ کے. پیدا کیا بغیر باپ کے. پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. دیکھیں ہمارا نظریہ کیا ہے، نظریہ نہیں یعنی ہماری ریسرچ کیا ہے کہ اللہ نے شیس اور یافس کے لیے جو 2 خواتین خلق کی وہ مٹی سے بنائی. ہم کہتے ہیں انہی کو حوریں آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جنت وہ اس دنیاوی جنت کی حوریں ہیں جس جنت میں جناب آدم رہتے تھے. عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو کیا کہا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں آدم کی طرح ہے کہ عیسیٰ کو اللہ نے تراب سے، مٹی سے بنایا. کہاں مٹی سے بنایا؟ تو آپ نے دیکھا، ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کو مٹی سے بنایا. تو آپ ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ کہاں ہے دلیل کہ ان 2 خواتین کو مٹی سے، کون سی مٹی سے کہاں بنایا. نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. جس کو پیدا کیا اور انسان بنایا یعنی اس کو مٹی سے بنایا. جیسے عیسیٰ کو جس طرح بھی پیدا کیا، خلقکم من تراب. ہم سب کو کیا کہا اللہ نے؟ تم سب کو اللہ نے تراب سے بنایا ہے. یعنی آدم سے بھی پہلے، اب نسل آدم سے بھی پہلے جو اوریجن ہے ہمارا وہ ہے تراب. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی تراب سے بنایا. ان کو تراب سے بنانے کے بعد اللہ نے نسل کو پاک اور پاکیزہ رکھا. اور تیسری دلیل ہماری سن لیجئے اور اسی پر ہم بات کو تمام کریں گے. تیسری دلیل یہ ہے، اور یہ سب سے شاید مضبوط دلیل ہے اور اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور وہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے اس بات کو قبول کرنا کہ اللہ نے اس بات کی اس وقت اجازت دے دیو کہ ٹھیک ہے بہن بھائیوں میں ہو جائے. کیونکہ ہاں شریعتیں بدلتی رہی ہیں لیکن اصول و عقائد ایک رہے ہیں ہمیشہ. بنیادی جو اصول ہیں وہ کبھی چینج نہیں ہوئے. اللہ کے لیے، اللہ جس کے لیے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں اللہ کے جو ٹریڈیشن ہے اس کو تم چینج نہیں ہوتا وہ دیکھو گے، وہ ایک ہی رہتی ہے ہمیشہ. وہ خدا جو بعد میں اس رشتے کو، بہن اور بھائی کے رشتے کو اتنا مکروہ قرار دینے والا، اتنا گندا کہ انسانی فطرت ہی اس سے نفرت کرے، اتنا زیادہ کہ اللہ نے فطرت میں رکھ دیا کہ بھئی بہن بھائی سے رغبت ہوتی نہیں ہے اس طرح کی جنسی رغبت. یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں ہر طرح کے گناہ کرنے والے آپ کو ملیں گے لیکن شاذ و نادر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. حیوانوں تک میں ایسا نہیں ہے.
یعنی حیوان بھی اگر ہیں تو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں جنسی تعلقات قائم کرنے میں، اگر ایک بطن سے دونوں پیدا ہوئے ہوں۔ چاہے کہ انسان کے کسی قانون کو دیکھ لیجئے، کسی مذہب کو، لا مذہب کو، اگر انسان ہے تو اس سے نفرت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اللہ جس چیز کو حرام کرنے والا ہے آگے، کیسے اس پوری نسل کو اللہ اس شے سے پیدا کرے جس کو بعد میں اس کی فطرت میں رکھ دے گا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ یہ چیز کیوں مطلب اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا، آپ مطلب اس کی وجہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ قادر مطلق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو آدم کو پیدا کر سکتا ہے مٹی سے، وہ ان کی اولاد کے لیے بھی اس کا نظام ایک دوسری نسل نہیں بنا سکتا، پاک اور پاکیزہ نسل، تاکہ آخر تک پاکیزہ چلے نسل۔ تو اللہ نے ایسا ہی کیا۔ آج آپ ہمارے یہاں خاص طور پر مذہب اہل بیت میں، آپ اگر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں نا، 2 رکعت ابھی آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اس میں جو شرطیں ہیں پیش نماز کی، آگے جو کھڑا ہو رہا ہے، ان کی شرطوں میں ایک اہم شرط اس کا حلالی ہونا ہے۔ مرجع کی شرط حلالی ہونا ہے، امام کی شرط حلالی ہونا ہے، نبی کی شرط حلالی ہونا ہے۔ تو جہاں اتنی شرطیں آنے والی تھیں، اللہ نے اس کا آغاز ہی اس طرح کر دیا پوری نسل کا، بعد میں اس کو چینج کیا۔ آپ کے ہاں تو بعد میں اللہ چینج کر، نہیں، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ اور یہ دلیل سن لیجئے، یہ ہے آخری دلیل جو بنیادی جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ اس چیز کو جو بعد میں جس کو حرام کرنے والا ہے انسانوں پر، اس کو اپنی طرف سے جائز کر کے اس کی اثرات کو قیامت تک باقی نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، کوئی ایک ایسی ٹیمپریری چیز کہ جس کے اثرات نہ ہوں، اسی وقت ہوئے اور ختم ہو گئے، اس کو حلال و حرام اللہ کرے بے شک، لیکن ایک ایسی چیز جس کے اثرات قیامت تک رہنے والے ہیں، اس کو نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس انداز سے اب اپنے نبی کو بھیجا، خاتم النبیین کو، رسالت کا اعلان کب کیا ہے؟ 40 سال میں کیا ہے۔ 40 سال میں کیا، بعد میں 23 سال کی زندگی ہے تبلیغ کی زندگی، 63 سال۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس 40 سال میں چیلنج کرتا ہوں تمام علماء اور محققین کو اور مفسرین کو اور محدثین کو، کوئی ایک ذرہ برابر چھوٹا سا کوئی ایک ایسا ایکشن دکھا دو کہ پیغمبر اسلام نے 40 سال کی اس عمر میں کیا ہو اور بعد میں اس کو حرام کیا ہو، اور پھر یہ دلیل دیو کہ بھئی اس وقت تو جائز تھا اس لیے ہم نے کر لیا، اب حرام ہے، اب ہم نہیں کرتے۔ دکھا دیجئے کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پیغام لانے والا ہے، شدت سے کہنے والا ہے شراب حرام ہے، اس معاشرے میں مسلسل شراب پی جا رہی ہے، سب پیئیں گے، وہ نہیں پیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو حرام کہنے والا ہے۔ سب جھوٹ بولیں گے، وہ نہیں بولے گا، اس لیے کہ وہ جھوٹ کو حرام کہنے والا ہے۔ سب سود کھائیں گے، وہ سود نہیں کھائے گا۔ سود جائز تھا، کیوں؟ اس لیے کہ سود کو وہ حرام کہنے والا ہے۔ تو اللہ کیسے، جب اس کا نبی ایسا ہے تو آپ اللہ کی طرف ایسی نسبت کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسی چیز کو جائز کر دے اس وقت، اور اپنی مجبوری نعوذ باللہ ظاہر کر دے لوگوں پہ کہ بھی میں نہیں کر سکتا، کیا کروں، اس وقت جائز کر دیتا ہوں مجبوراً، بعد میں اس کو اتنی شدت سے حرام کر دے کہ نہ صرف مسلمان اور مومن بلکہ کافر تک بھی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نتیجہ گفتگو آج ہم دے رہے ہیں آپ کو، مزید کافی اس میں گفتگو رہ گئی ہے، اگر ضرورت پڑی تو ہم انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں شاید اتنا کافی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو روایات ہیں ان کی بنیاد پر اور خود قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر، خلقکم من تراب، ہماری اصل تراب کی طرف جاتی ہے، لہٰذا اور بنی آدم ہیں ہم، اور خلقکم من نفس واحدۃ ہیں، ان تمام دلائل کی بنیاد پر یہ بات ہے کہ اللہ نے، اور پھر اللہ نے ہمیشہ حلال سے ہر شے کو خلق کیا، حلال پیدا کیا، ہر چیز کائنات میں حلال پیدا کیے، اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان پاک اور پاکیزہ اور حلال رہے۔ اللہ حرام سے کسی شے کا آغاز نہیں کر سکتا۔ تو اس بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ ہاں وہ روایتیں درست ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے انتظام فرمایا، کس طرح انتظام کیا وہ ایک بحث ہو سکتی ہے الگ سے،
لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انتظام کیا، جس طرح حضرت آدم کے لیے حوا کا انتظام کیا، ایسے ہی ان کے 2 بیٹوں کے لیے اور خواتین کا انتظام کیا، اور اس کے بعد پھر کزنس میں شادیاں ہوئیں اور پاک اور پاکیزہ نسل پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ ہے خلاصے گفتگو، اس میں کوئی گنجائش گفتگو کی نہیں ہے۔ اور ادھر اور خاص طور پر جب ائمہ نے صاف صاف کہہ دیا اور شدت سے انکار کر دیا تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو زیادہ بحث کی گنجائش رہ بھی نہیں جاتی، حالانکہ دلیلیں اور بھی ہیں ان لوگوں کے، لیکن بہرکیف ہم نے چند یہ بڑے نام لیے تاکہ آپ لوگ کو معلوم ہو کہ بہرحال یہ ایک علمی گفتگو ہے، ہمارے بڑوں کا احترام اپنی جگہ، لیکن علم میں اور علمی اور تحقیقی دنیا میں اس بات کی آزادی ہے کہ انسان اپنی تحقیق بھی پیش کرے۔ ہم نے اپنی تحقیق آپ کے سامنے پیش کی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہرگز بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروردگار اس انداز سے شروع کرے نسل کو۔ نسل پاک اور پاکیزہ ہے، صاف اور ستھری ہے، اور بہن بھائیوں کی شادی ہمیشہ سے حرام تھی اور ہمیشہ حرام رہے گی، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو۔ صلوات بر محمد و آلہ محمد۔